بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر کامل و اصل کی ایک نظر بھی 1000 سال کے سجدوں سے زیادہ فضیلت ہے، یعنی پیر کامل اور وہ اصل کی ایک نظر بھی 1000 سال کے سجدوں سے زیادہ فضیلت ہے۔ یعنی 1000 سال سجدوں سے زیادہ فضیلت کس لیے ہے بولے تو جو ہزاروں سال پھرنے کے بعد میں جو سمجھ اس کو نہیں ملتی، وہ پیر ایک لمحے میں اسے وہ سمجھ دیتا ہے، وہ علم دیتا ہے، اس لیے زیادہ فضیلت ہے۔ اور علم رسمی سے زیادہ، یعنی رسمی بولے تو ابھی جو چلے سو، علم رسمی سے زیادہ اثر رکھتی ہے، شریعت سے زیادہ اثر رکھتی ہے، کیونکہ اس میں سراسر کیل و کال اور اس کی نظر ہم تن وصال ہے۔ پیر کامل مکمل طالب کے لیے ریاضت کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی جب علم طلب کرنے آتا ہے، کوئی ذکر کے لیے آتا ہے مرید اپنے پیر کے پاس، تو ریاضت کا دروازہ کھول دیتا ہے اور ذکر الہی اور جہد اور تقوی میں مشغول کر دیتا ہے۔ تقوی پرہیزگار سکھاتا ہے، اگر سیکھنے والا ہو تو۔ ابھی دنیا داری کے مال و متاع آئے کر بولے تو خود فقیر رہتا ہے، کوئی دیے سو 2 وقت کا کھانا چاہیے، کافی اس کے لیے، اللہ کا اس کے ذکر کے لیے۔ ابھی اپنی تمام پریشانی کو لگائے تو کیا فائدے گا؟ پریشانی تو ہر انسان کے پیچھے رہتی ہے، دعا سے ہٹ جاتی ہے۔ تو صاحبِ تاثیر کی نظر نفس کی تربیت کرتی ہے، یعنی مرشد نفس کی تربیت کرتے ہیں مرید کی، اور اسے طمع اور دنیا اور ہوس سے فارغ اور رزق کی طرف مائل کر دیتی ہے، یعنی تمنا زندگی کی طرف لگاتے ہیں وہ، اور اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں، یعنی پیر و مرشد اپنے مرید کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ایسے فقیر کا دونوں جہاں کا حصہ ہے، مگر بعض فقیر صرف اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دائم تصویر میں لانے کے لیے دن رات زبان پر جاری رکھتے ہیں، یعنی زبان سے بولنے کا، خالی دل سے نہیں۔ حقیقت میں دنیا کا چاہنے والا دنیا کا ذکر حقارت سے کرتا ہے، کیونکہ دنیا کے ذکر سے دل پر قدرت حقارت سے کرتا ہے، کیونکہ دنیا کے ذکر سے دل پر قدرت پیدا ہوتی ہے، اور دنیا کا طالب اس کا ذکر خلوص سے کرتا ہے، یعنی جو دنیا رکھ لے کو جو کرتا ہے، مجھے فائدہ ہوندے، مجھے دنیا داری میں ہوندے بولے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ فائدہ دیتا۔ تو دنیا کا طالب اس کو ذکر خلوص سے کرتا ہے، اور دنیا کی محبت اس کے دل میں پختہ ہو جاتی ہے، کیونکہ معمولی سا وقت بھی ذکر فکر کے بغیر جد و تقوی اور مقام فنا فی اللہ میں استغراق کا دعویٰ کرتا ہے، کہیں سال کی محنت کو لغوی جانتا ہے، حقیقت حال سے اجنبی رہتا ہے۔ ذکر الہی یہ کہ ذکر کی زیادتی ہے، اسم اور جسم ایک ہو جائے۔ اسم بولتے ہیں نام، جسم بولتے ہیں وجود، ایک ہو جائے، اور جو کچھ راج پناہ ہو نظر آنے لگے، بلکہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے سوا باقی سب کچھ حرام ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ، اسی طرح بسم اللہ کا الف پوشیدہ ہے،
بسم اللہ کا الف پوشیدہ ہے، یعنی فقیر کا وجود تو ظاہر میں تو جسم، فقیر کا وجود تو ظاہر میں جسم ہو، مگر حقیقت میں وہ ذکر ہی ذکر ہوا، اور جس طرح بسم اللہ کی بے الف میں پوشیدہ ہے، اسی طرح جسم ذکر اللہ میں مخفی ہے، جسم ذکر اللہ میں مخفی ہے۔ طالب اللہ اسم کو کپڑے کی طرح پہنتا ہے، یعنی طلب کرنے والا، اسم کا ذکر کرنے والا، گویا وہ جان ہے اور اس کی زندگی میں ہو کا نشان ہے، ذات کا ذات سے، صفات کا صفات سے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور ہمیں سمجھنے اور بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔